احمد صاحب اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو ابھی خرم صاحب بھی بات کر رہے ہیں شکوہ کرنا ہے کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کی بیماریوں کو ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ ٹھٹا اڑایا جاتا ہے, تمسخر اڑایا جاتا ہے. اور الحمدللہ میں اپنی صحافت میں اتنے عرصے میں نے کوشش کی کہ کسی کی بیماری پہ جو ہے وہ کوئی کامنٹ نہ کروں, اور ماضی میں بھی نہیں کی اور ابھی بھی میں اس پوزیشن میں ہوں کہ جو بھی بیمار ہو اس کو صحت ملے, وہ شفایاب ہو. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ یا تو ایک چیز یہ پیٹرن سیٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں بیماری کے اوپر سیاسی جماعتیں خود کنڈیم کریں کہ نہیں کسی کو وہ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ جو معاملہ سارا چل رہا ہے سڑکوں کی بندش والی بات میں ذرا آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیڈر کو, جو کہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ مکمل سہولیات انہیں دی جانی چاہیے اگر ان کی صحت کمپرومائز ہو رہی ہے تو, لیکن آپ اپنے لیڈر کی بینائی کے لیے اگر احتجاج کریں اور پورے صوبے کی سڑکیں بند کر دیں. میں جس صوبے سے بلانگ کرتا ہوں KPK سے, آج بھی میں مظفر آباد سے کنونشن اٹینڈ کر کے آ رہا تھا, وہاں پر کل سڑکیں بلاک رہی ہیں. احتجاج ٹھیک ہے, رائٹ ہے, لیکن آپ نے جب سڑکیں بلاک کرتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر گردے کی تکلیف کا, دل کی تکلیف کا اور مختلف بیماریوں کے لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں, سفر کر رہے ہوتے ہیں, بڑی تکلیف سے گزرتے ہیں. جب صوبے میں بھی جہاں جہاں ہم نے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں سو اپنے لیڈر کے لیے احتجاج کرنا ضروری ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک طریقے سے اس کو رجسٹرڈ کریں کہ لوگ اس پہ متاثر نہ ہو. لیکن کئی سو بیمار پھر سفر کرتے ہیں, کیا یہ طریقہ احتجاج کا درست ہے؟ اس پر ذرا کامنٹ کیجئے گا. دیکھیے بات درست ہے آپ کا جو آپ نے فرمایا, لیکن اس کو اس پیرائے میں دیکھیں آپ کہ جو صورتحال اگر یہاں پر فنڈامنٹل رائٹس کے ایکسیس ہو ہر ایک کو, جیل مینول کے مطابق جو ہے اس کو ٹریٹمنٹ جو ہے اور اس سے میل ملاقات جو ہے اس میں جب پابندی لگی اس طرح سے لگا دی جائے گی کہ بالکل وہ کہاں ہیں, کیسے ہیں, کس حال میں ہیں, تو پھر اس کے اندر جہاں پہ اگر 10% خبر سچی آئے گی تو اس میں کچھ ایک بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ ملاوٹ کی بھی آ جائے گی نا, کیونکہ وہ جب ویکیوم کریٹ ہو جائے گا تو وہ ریومر اس کو پورا کرتی ہے. نہیں, میں احمد صاحب آپ سے اگری کر رہا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کا پولیٹیکل رائٹ ہے کہ آپ کو اپنی لیڈرشپ کی ویل بینگ کا پتہ ہونا چاہیے, مگر اگر پورا صوبہ اس بات پہ بند ہو جائے گا اور وہاں کئی سو ہزاروں مریض متاثر ہوں گے تو کیا یہ احتجاج کا طریقہ ٹھیک ہے کہ آپ اپنے لیڈر کی آنکھ کی صحتیابی کے لیے صوبے کی پورے کا پورا نظام بٹھا دیں؟ بھائی یہ تو پاکستانی عوام کا ایک انداز ہے اپنا. یہاں پہ آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ یہ واقعہ باہر ہوا کہ یہ وہ فلاں خاکے بن گئے تو اپنے ملک میں احتجاج کیا, توڑ پھوڑ کر دی, اربوں روپے کا نقصان. مگر احمد صاحب آپ دیکھیں اب یا ہم قانون کی بات کریں یا آئین کی بات کریں یا حق کی بات, اگر آپ اپنے لیڈر کے لیے حق مانگ رہے ہیں تو پاکستان کے عام شہری کا بھی یہ حق ہے نا. اور دیکھیں آپ ویسٹ میں احتجاج کریں, بالکل آپ کو اجازت ہوتی ہے, لیکن آپ سڑکیں اس طرح تو بلاک نہیں کر سکتے نا. میں یہی بات کر رہا ہوں, یہاں میرا سوال بھی لے لیں. ایک پہلی بات سن لیں ذرا میری, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اور آپ قانون دان ہیں, آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے یہ. سنیے نا, آپ کو آرٹیکل 17 یاد آ گیا. نہ آئین ہی نہیں ہے جس ملک کے اندر, نہ قانون ہے, نہ آئین ہے, نہ عدالت ہے, تو کیا ہوگا؟ اگر جنگل کا قانون ہے تو آپ طاقت سے اپنا لیڈر باہر نکال لیں. تو جنگل کا قانون ہے, سر آپ پھر طاقت سے اپنا لیڈر باہر نکال لیں, پھر آپ تحریک کیوں چلا رہے ہیں؟ وہ نکل آئے گا تحریک, وہی یہی ہے. اگر قانون دان ہو کے سر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں قانون کو اگر میں کہتا ہوں گورنمنٹ نے پامال بھی کر دیا, آپ قانون دان ہیں سر, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں قانون کو اب کیا مانوں کیونکہ گورنمنٹ نے پامال کر دیا ہے. یہ بیرسٹر گوہر نے بات کی تھی آن دا فلور آف دا ہاؤس, میرے دوست ہیں بہت اچھے, لیکن میں نے اس بات کی مذمت اس وقت بھی کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جس دن ضرور کریں. احمد صاحب ایک سیکنڈ, انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس, اور مجھے بڑا دکھ ہوا اس دن, وہ ایک زبردست قانون دان ہے, میرے دوست ہیں, میرا بہت اچھا ان کے ساتھ تعلق ہے. انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ جس دن وہ مرد کلندر باہر آئے گا وہی آئین ہوگا, وہی قانون ہوگا. یہ کیا پاٹ ہم پڑھا رہے ہیں اس قوم کو کہ اگر ایک قانون دان ہو کر آپ لوگ یہ کہیں کہ ہم قانون اور آئین کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ گورنمنٹ نے رول دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جنگل کا قانون ہے, پھر آپ طاقت سے چھڑوا لیں اپنا لیڈر, وہ بھی نہیں ہو رہا آپ سے. نہیں, بات سنیں نا, اس نے کیا غلط کہا؟ اس نے کہا کہ وہی آئین ہوگا, وہی قانون, کہ جو 26ویں اور 27ویں ترمیم سے پہلے کا آئین تھا وہ آئین ہوگا. یہ نہیں کہا سر, یہ نہیں کہا احمد صاحب, انہوں نے کہا کہ وہ مرد کلندر جو کہے گا وہی آئین اور قانون ہوگا. یہ مرد کلندر تو آئین کی دیکھیے نا, وہ مرد کلندر آپ بھی کہہ رہے ہیں آرٹیکل 17 آپ کس ملک میں بات کریں جہاں قانون نہیں ہے. ہاں تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جس وقت لیٹ می ٹیک اے ریسپانس فرام خرم دستگیر صاحب. خرم صاحب سوال یہ ہے, آپ میری بات سنیں. جی میرا ریسپانس یہ ہے کہ جی
جی میری احمد عبیس صاحب سے ایک سوال ہے کہ اس ملک میں 2.25 لاکھ قریب قیدی ہیں، کتنوں کو ذاتی معالج کی سہولت میسر ہے؟ کسی کو نہیں. تو لہذا یہ جو قانون کی بات ہے یہ مت کریں. یہ غیر معمولی جو ہے سیاسی ایشوز کے اوپر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. قانون کے مطابق میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ قانون جو کہتا تھا کہ ان کو جو ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے تھا وہ 24 جنوری کو خان صاحب کو بالکل ٹریٹمنٹ ہائیسٹ لیول پہ پیمز میں پرووائڈ کر دیا گیا تھا، اور ابھی بھی پرووائڈ کیا جائے گا. کل بھی ان کو دیکھا ہے، آنے والے دنوں میں بھی دیا جائے گا. تو ان کی جو صحت کا معاملہ ہے وہ تو ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ انہیں ٹریٹمنٹ مل رہا ہے. اور وہ جو ہے اب اگر یہ بات ہے کہ انہوں نے ان کی جماعت نے اس کو استعمال کرنا ہے خیبر پختونخوا کے میں رہنے والوں کو ٹارچر کرنے کے لیے، سڑکیں بند کر کے، یہ ان کی ثوابدید ہے. انہوں نے احتجاج کرنا ہے، اس کی ثوابدید ہے. لیکن قانون اور حقوق کی بات جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے پوری کی ہے. اچھا سنیے احمد صاحب، جی اب آپ کی پہلے جی میں پہلے آپ ہی کا جواب دیتا ہوں. ابھی آپ بھی کیونکہ 17 آرٹیکل کے ساتھ ملا کے آپ نے کہا جی آئین قانون کی جو میں نے بات کی تھی. مجھے یہ بتائیے کہ قانون کے مطابق ساری دنیا کے دستور اور قانون کے مطابق کسی شخص کو جب سزا ہوتی ہے فوجداری کیس کے اندر اور اس کو رائٹ آف اپیل ہوتا ہے تو وہ اپیل کے ساتھ سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست دیتا ہے اور سارے کام چھوڑ کے اس کو پریورٹی دے کے سنی جاتی ہے، چاہے اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں یا ایکسیپٹ کر دیں. اور جن کانوکٹس جو ہیں ان کی سزا جو ہے وہ 70 سال یا اس سے زیادہ ہو، ان کو پریورٹی فردر دی جاتی ہے. سارے کام چھوڑ کے سارے کیسز سب سے پہلے وہ کیس ہونے جاتے ہیں. 1 سال سے سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست کے اوپر سماعت نہیں ہو سکی. یہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں. یہ کون سا قانون اور کون سا آئین ہے یہاں پر اور کون سی عدالت ہے یہاں پر؟ اوکے بات تو یہ ہے ساری. اب اس کی ایبسنس کے اندر دیکھیے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ احمد عبیس کا جو سوال ہے وہ عدلیہ سے ہے، لیکن ماضی کو کیوں چھیڑنا چاہتے ہیں ہم؟ تبھی تو 22 مہینے حمزہ شہباز کی ضمانت کی درخواست نہیں لگی تھی نا، 16 مہینے سعد رفیق کی نہیں لگی تھی، تب بھی تو یہی عدلیہ تھی. تو عدلیہ کے جو سوالات ہیں سر وہ احمد صاحب کی پارٹی اس وقت سیکھ رہی تھی نا خرم صاحب، آپ لوگ بھی تو اتنی پرانی بات نہیں. دیکھیے عدلیہ کے سوالات عدلیہ ہی صحیح کریں. اور اگر ان کا جو ایلیگیشن ہے کہ جی وہ عدلیہ تو آپ کے انگوٹھے کے نیچے ہے، عدلیہ تو حکومت کے انگوٹھے کے نیچے ہے. عدلیہ کہاں رہ گئی بات؟ احمد عبیس صاحب پھر وہ عدلیہ جو حمزہ شہباز کو 22 مہینے ضمانت کی پیشی نہ دے وہ کس کے دباؤ انگوٹھے کے نیچے؟ میری گزارش ہے کہ یہ سوالات سارے عدلیہ سے کریں. میں پھر دہرا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ بانی چیئرمین کو صحت دے. ان کی صحت کا ہمیں بھی اتنا ہی خیال ہے جتنا ان کی جماعت کو ہے، اور ان کا علاج 24 جنوری کو شروع کر دیا گیا تھا اور وہ دوبارہ انشاءاللہ جاری بالکل ان کو روبہ صحت ہونا چاہیے. اللہ کرے صحت ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ صحت ہو ان کو. بالکل ان کو روبہ صحت ہونا چاہیے اور جو ان کا حق ہے وہ ان کے علاج معالجے کا ان کو بالکل ملنا چاہیے. لیکن اب مسئلہ ہے کہ ہم یہاں ایک اصول طے ضرور کریں، کیونکہ جو کچھ اس ملک کے اندر ہوتا ہے یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے، کم از کم صحت کے معاملے پہ نہیں ہونا چاہیے. میں اگر کیونکہ وقت تھوڑا کم ہے، آپ دونوں سے ریکویسٹ کروں گا اگر 30 سیکنڈز کامنٹ کر سکیں. احمد صاحب یہ جو پریزیڈنٹ نے بات کی ہے پی ٹی آئی کا، اس پر رد عمل بھی بڑا سخت آیا اور انہوں نے بھی جو بیان دیا ہے، اور پھر جو پی ٹی آئی کا اس پہ ریاکشن ہے، ظاہر ہے ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اگین کلثوم نواز صاحبہ کے ٹائم پر بھی جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے گفتگو ہوئی یا جو ان کے سپورٹرز کی طرف سے گفتگو ہوئی، اور جو آج بھی اگر ہو رہی ہے تو غلط ہو رہی ہے، چاہے آپ کے خلاف ہو رہی ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جو صدر مملکت نے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ، اور پھر جو کچھ گفتگو ہوئی ہے. دیکھیے صدر مملکت نے تو آئرونیکلی بات کی ہے نا، انہوں نے اپنا اس واقعہ سے اس کو ایک طنزیہ انداز کے اندر یہ بات کی ہے جس لیے ریئیکشن ہوا. جس کی وجہ سے بات یہ ہے، میں بتا دوں، ہمارے یہاں پہ عوام کا بیہیویئر حکومت میں جو آ جاتے ہیں، جب آپ غلط اینٹ لگائیں گے نا تو عمارت ساری کی ساری ٹیڑھی کھڑی ہوگی. یہ کیفیت ہے. اب یہاں پر جب آئے جو لوگ آ کے اس وقت پارلیمنٹ میں ایک طاقت کی بنیاد پہ قابض ہو گئے تو انہوں نے وہی بات کرنی ہے کہ یہ قبضہ نہیں چھوڑنا.
جب وہاں قانون کا دخل ختم ہو گیا, آئین کا دخل ختم ہو گیا, تو اب آپ کہہ رہے ہیں جنگل کا قانون ہے. جی خرم صاحب وہ کہہ رہے ہیں جنگل کا قانون ہے, آئین اور قانون تو ختم ہو گیا, اب آئین اور قانون کی کیا بحث. بالکل, اس لیے جس کی طاقت لگے گی وہ کرے گا. صدر پاکستان نے بانی چیئرمین نے دھرنے کے دوران جو ٹھٹھے اڑائے تھے غالباً اسی کو آگے بڑھایا, جس طرح انہوں نے یہ بھی ایک سنگین مذاق ہے کہ جس طرح جس شخص کا سب سے زیادہ ٹھٹھا اڑایا جناب چکردئی صاحب کا, آج وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, انہوں نے جس طرح باقی تمام جماعتوں کا ٹھٹھا اڑایا, پارلیمان پر لعنت بھیجی, یہ اس ہم کہہ سکتے ہیں وہی پیرایا ہے جو آج بھی چل رہا ہے. اور صدر مملکت کے بارے میں جو بھی لوگوں کی رائے ہوگی, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے جیل نہیں بھگتی, انہوں نے اپنی جیل جو ہے جو انہوں نے بالکل بھگتی. جو میرے خیال میں جو ٹھٹھے کی بات کرتے ہیں, جو زبان شہباز اور نواز نے ان کے متعلق استعمال کی ہے اور بے نظیر کے متعلق, شہید کے متعلق, وہ زبان تو کسی نے کسی کا منہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.